ننھی بچوں کے سوالات سے ڈر جاتا ہوں، جیب خالی ہو تو میں دیر سے گھر جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر انسان دوسری انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کی تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریف کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ مصیبت انسان پر سب سے زیادہ اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تبدیلی ہی بہترین قسم کا آرام ہے۔ دولت کا غلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ اپنی ماضی سے جڑے رہتے ہیں، اتنا ہی آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زنا کے 7 نقصانات۔ نمبر 1، اللہ کی ناراضگی، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا سبب۔ زنا سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، زنا والے کی بخشش نہیں ہوتی، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جو اپنے گھر میں سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ زنا کرنے والے سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا منہ دیکھتا ہے۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بیٹھے رہے خاموشی سے، یہی عزت نفس ہے۔ الفاظ دل کی۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ ماں کا کمرہ، گھر میں چاہے 10 کمرے ہو، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔